السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے زندگی کے اندر کامیابی اور دنیا کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے ایک حقائق کی شکل میں پیش کرنی ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ اور ہمتن گوش ہو کے میری گفتگو کو سنیے، اور یہ بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک سلیبس جو عمومی طور پر بچے BA کے اندر پڑھتے ہیں اور گریجویشن کرتے ہیں، میں اس سلیبس میں سے بھی یہ بات آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن آپ توجہ کیجیے۔ ایک حقائق جس میں زندگی کا مکمل طور پہ سبق اور اسلوب اور سلیقہ آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا۔ ایک شخص تھا کہ کسی گاؤں کے اندر ایک درخت موجود تھا۔ اس درخت کی لوگ پرستش کرنا شروع ہو گئے، اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی، بلکہ آج بھی طرح طرح سے درختوں سے فیض حاصل کرنے اور انہیں پوجنے کا عام رواج ہے، منتیں مانگنے کا عام رواج ہے۔ تو اس درخت کے قریب سب سے پرانا درخت تھا اس علاقے کا، تو اس درخت پر لوگ جاتے اور اپنی منتیں مانگتے اور کچھ چڑھاوا اور نظر و نیاز کرتے، تو کچھ کی جو ہیں وہ مرادیں پوری ہو جاتی اور کچھ انتظار میں ویٹ کرتے ہوئے رہتے، اور اس طریقے کے ساتھ لوگ بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک شخص تھا کہ جو توحید کو جاننے والا تھا اور توحید سے آشنا تھا۔ اس نے جب اس معاملے کو دیکھا تو اس نے کوشش کی کہ میں جا کے اس درخت کو کاٹ کر آج سارے کا سارا معاملہ ہی ختم کر دوں گا۔ بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ گیا، توحید باری تعالیٰ سے سینہ سرشار تھا، اور دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نظر و نیاز رکھنا، منتیں مانگنا، سجدہ کرنا یہ حرام فعل ہے، میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا، اور میں لوگوں کی درستگی اسی طریقہ کار کے ساتھ کراؤں گا کہ لوگ اس طریقے کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جائیں۔ لیکن جب وہ اسے کاٹنے کے لیے گیا چند افراد کو لے کر رات کے وقت، تو اس میں سے ایک آواز آئی، چونکہ شیطان بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اس کے کام کرنے والے بھی موجود ہیں، تو اس درخت کے اندر سے آواز آئی، اور اس درخت والے نے کہا کہ کیوں ادھر ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ جو نظر نیاز آتی ہے ادھر، اس میں سے کچھ حصہ تجھے بھی دے دیا جائے، اور جب تو صبح اٹھے تو تیرے گھر میں تیرا حصہ پہنچ جایا کرے گا، اور یہ ایک لوگ نہیں بلکہ یہ تمام لوگ جو تمہارے ساتھ آئے ہیں، ان تمام لوگوں کے گھروں میں ان کا حصہ پہنچ جائے گا۔ عمومی طور پر ایک آدمی کی سوچ علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن گروہ کے اندر ایک ہی فکر اور سوچ کو پیدا کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو جب لوگوں نے سنا، جو لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا
کہ یار ایسا نہ کریں کہ اسے کاٹ ہی دیں، یہ تو شرک کا سبب بن رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے، ہم بھی گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کچھ کھانے کے لیے بھی آ جایا کرے گا، اور ہماری جو ہے وہ کھانے بھی پورے ہوں گے، مال بھی پورا مل جایا کرے گا اور آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ تو گھر میں گئے اور اس درخت کو نہ کاٹا۔ جب صبح اٹھے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ گھروں کے جو صحن ہیں ان میں چاندی کے سکے، اور جو لوگ چڑھاوے چڑھا کے گئے تھے اس میں سے سامان تقسیم کر کے ان کے گھروں میں موجود تھا۔ تو بڑے ہی خوش ہوئے۔ شرط یہ طے پائی کہ آپ نے ادھر آ کے سامان کو اٹھانا نہیں اور دنیا کی یہ بات کسی کو بتانی نہیں، پھر ہی آپ کے گھروں کے اندر یہ سامان پہنچایا کرے گا۔ تو 2-4 دن کے اندر وہ سامان جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ جو سامان پہنچتا تھا وہ بند ہو گیا۔ جب وہ سامان بند ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی تھی لیکن وہ سامان جو آ رہا تھا وہ کیوں بند ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو وہ رات کو اکٹھے ہو کے کہتے ہیں چلو کرنا کیا ہے، جا کے اس درخت کو کاٹتے ہیں اور اس درخت کو ختم کر آتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ کیوں تو نے جو ہے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ اب آخری نقطہ اور پوائنٹ یاد رکھیے، توجہ کیجئے گا کہ جب وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے اسے کاٹنے کے لیے گئے تو شیطانی طاقتوں نے انہیں جگر لیا، اور مکمل طور پر جگرنے کے بعد ان کے ذہنوں کے اوپر قبضہ اور حاوی ہو گئے، اور پھر کہا اب یہ درخت کاٹنے کے لیے گئے تھے لیکن اپنی جان چھڑا کے آنا ہی ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب بات ہوئی تو کہتے ہیں یار ہم تمہیں کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ تو درخت کے اندر سے آواز آئی کہ اب تم جتنا مرضی زور لگا لو، اب ہمیں اس درخت کے اندر سے کاٹ نہیں سکتے اور اس درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے کلہاڑا لگانے کی کوشش کی، لیکن جو طاقت اللہ نے انہیں دی تھی اس کے حکم کے مطابق انہیں شیطانی قوتیں جکر لیتی اور وہ اپنی پڑ جاتی اور دندل کی شکل اختیار کرنے لگتا وہ شخص۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ اس نے درخت کے اندر سے آواز دینے والے نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے، خود ہی بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، اور آج کے بعد یاد رکھنا تم اس شہر کے اندر جو باسی ہو اس درخت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، اب تم میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ آئے تھے تمہیں کاٹنے کے لیے تو تم نے معافی مانگی اور ہمیں کہا کہ کچھ لین دین کا سودا طے کر لیں اور آپسی فائدے کے اوپر رہیں، تو پہلے ترلے منتیں تھی، اب تو اکر رہا ہے، اب درخت کو کاٹنے نہیں دے رہا، تجھے کون سی طاقت مل گئی؟ تو درخت کے اندر جو مخلوق زندگی گزار رہی تھی اور لوگوں کو ورگلا رہی تھی، اس نے کہا کہ اس وقت تمہارے پاس توحید تھی، اللہ پر ایمان موجود تھا، تمہاری نیتوں میں اخلاص موجود تھا، لیکن اب تمہارے پاس توحید نہیں، اخلاص نہیں، یہ بات تو درکنار ہے، تمہارے پاس رب کی ذات ہی نہیں۔ اور جب تمہارے پاس رب کی ذات ہی نہیں
اس کی نیت ہی نہیں تو ہم تمہیں اعلانیہ کہتے ہیں تم ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، میں نے یہ حکایت آپ کو سنائی اور بات بتانے کا مقصد ہے کہ نیتیں خالص کریں۔ ایک نیک آدمی سے، عبداللہ بن زبیر یا کسی صحابی سے کسی نے کہا کہ اگر تم کسی رستے سے گزر رہے ہو تو ریوڑ میں موجود اور رستے میں موجود اگر کوئی کتا تمہارے پیچھے لگ جائے اور تمہیں کاٹنا چاہے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھاگوں گا، کسی نے کہا اسے وٹا ماروں گا، کسی نے کہا پتھر ماروں گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو لیکن اس بندے نے اللہ کے نے کہا کہ جب تو اس کے مالک کو بلائے گا اور وہ مالک اس کا کہے گا کہ اسے چھوڑ دے تو وہ چیز پیچھے ہو جائے گی۔ یہ خیال تمہارے ذہنوں میں موجود نہیں کہ جس نے اس چیز کو پیدا کیا، 2 وقت کا کھانا دیا، وہ اسے مان لے گی اور پیچھے چلی جائے گی۔ تو اللہ کی مخلوق دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ کا قانون دنیا کے اندر موجود ہے۔ ساتھیو، اللہ سے مانگنا سیکھیے۔ اگر ہم مشکل وقت میں اللہ کو پکاریں گے تو تمام کی تمام مشکلیں صرف اور صرف وہی کام پوری کر سکتا ہے اور ہمارے کام آ سکتا ہے۔ نیتیں صرف توحید باری تعالیٰ پہ لے آئیں۔ اگلا پارٹ اور اگلی گفتگو انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد میں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔